تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک خاص تحفہ، ایک خاص عمل بتاتے ہیں جو اللہ والوں کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جو میرے آقا حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا خاص عمل ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا فیضان ہے اور اس کا انعام و اکرام ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے محبوب کی زیارت کروا دے۔ بعض وہ اللہ والے ایسے ہیں کہ جن کو وہ اپنے محبوب کی زیارت حالت نوم میں یعنی خواب کے اندر، نیند کی حالت میں کرواتا ہے، اور بعض اللہ والے ایسے ہیں جن کو حالت بیداری میں بھی زیارت کروا دیتا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا خاص فیضان ہے، جس پر ہو جائے نظر کرم ہو جائے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں۔ یہ سب انہی کی عطا ہے، انہی کی قبولیت ہے اور انہی کا سارا فضل ہے، اور اسی ذات کا سارا اس کے اوپر تصرف ہے۔ وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، اپنا دیدار نصیب کر دے، اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دے۔ ہمارا کام تو بس طلب رکھنا ہے، تڑپ رکھنا ہے، آرزو رکھنا ہے، امید رکھنا ہے، اسی امید پہ زندہ رہنا ہے، اسی امید کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ جتنی لگن سچی ہوگی، تڑپ سچی ہوگی، نیت صاف ہوگی، جتنا دامن پاک صاف اور اجلا ہوا ہوگا، جتنا کردار خوشبودار ہوگا، اتنا جلد رب کا فضل ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک ہزار بار کسی صورت کو پڑھا مگر دیدار سے محروم رہے، اور بہت سارے ایسے اللہ والے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں، کوئی پہچانتا بھی نہیں، جن کی ظاہری شکل و صورت اور ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، بولنا پسند نہیں کرتا، پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، ان کے ساتھ کھانا کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان کا ایسا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر کوئی قسم کھا دیں تو رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے بارے میں اگر تصرف ان کا نہ بھی ہو، صرف ایک تصور رکھ کر، تصرف کے بغیر صرف تصور رکھ کر وہ ایک نیت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوب کا دیدار کروا دیتا ہے، حالت بیداری میں بھی کروا دیتا ہے اور خواب میں بھی کروا دیتا ہے۔ اس کے لیے دل کا آئینہ پاک ہونا چاہیے اور کردار اور دامن داغدار نہ ہو، اجلا ہوا ہو۔ ہاں، ہم 14ویں صدی کے تھکے ہوئے مسلمان ہیں، دامن ہمارا آلودہ ہے، گناہوں سے داغدار ہے، تو آلودہ اور داغدار دامن کو پاک صاف کرنے کے لیے رب نے استغفار کا صابن دیا ہے اور درود پاک کی خوشبو عطا فرمائی ہے۔ اپنے دامن کو، اپنے اس کردار کو استغفار کے صابن سے پاک کرتے رہیں اور درود پاک کی، درود شریف کی خوشبو سے معطر رکھیں، تو پھر ضرور بے ضرور اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے اور آقا کا کرم ہوتا ہے اور فیضان جاری ہوتا ہے۔ اور دیدار سے یہ آنکھیں، جب انسان کا بعض دفعہ آنکھیں حالت خواب کے اندر ہوتی ہیں، ادھر انسان سوتا ہے اور اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے، یہ ان کا کرم ہے، جس پہ ہو جائے جب ہو جائے، ہم سب اس کے طلبگار ہیں۔ تو ایک خاص عمل ہے کہ جو میرے آقا علیہ السلام کی زیارت کا بہت زبردست عمل ہے، لیکن اس کی 2-3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچا جائے، رزق حلال کھانے کی، کمانے کی کوشش کی جائے۔ 2 شرطیں ہیں، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ باوضو رہ کر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ جن دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ان دنوں میں خاص طور پر ان 3 چیزوں کا آپ نے کثرت کے ساتھ
اور سختی کے ساتھ اس پر مداومت کر کے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی آپ نے شب جمعہ کو یعنی جمعرات کی عشاء کے بعد اور جمعے کی فجر سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جمعرات کا دن گزار کے عشاء کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جمعے کی فجر سے پہلے پہلے یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شب ہے جس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے، اس کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور درمیان میں آپ نے سورۃ الکوثر بسم اللہ کے ساتھ 770 بار پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پڑھ کے پھر سجدے میں آپ نے دعا کرنی ہے، اور یہ درود شریف اور یہ سورہ کوثر کا ہدیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیۃً تحفۃً آپ نے پیش کر کے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت اور ان کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما، اور دنیا کے اندر بھی مجھے تو جیسے پسند کرے، حالت بیداری میں یا حالت خواب میں، تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت عطا فرما، ان کی دیدار سے مشرف فرما مجھے۔ یہ بہت زبردست عمل ہے۔ بعض لوگوں کو 3-4 جمعراتوں میں یہ نعمت مل جاتی ہے، بعض کو 7-8 جمعراتوں میں ملتی ہے، بعض کو پہلی جمعرات میں یہ نعمت عطا ہوئی ہے، اور بعض کو ساری زندگی یہ نعمت سے محروم رہے ہیں۔ یہ ان کا کرم ہے، اور یہ دل کا دامن جتنا صاف ہوگا، جتنا اجلا ہوگا، نظر کرم اتنی جلدی ہوگی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی زبردست عمل ہے۔ جب آپ کا نصیب جاگے ہمارے لیے بھی دعا کر دیا کریں، اللہ تعالی ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کے نقش قدم پر چلائے، اور موت کے وقت بھی ان کا دیدار نصیب فرمائے، دنیا میں بھی دیدار نصیب فرمائے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی میدان محشر میں جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔